آج گھر میں مہندی کی تقریب تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے کچاکچ بھرا ہوا تھا۔ فل والیوم میں باہر گانے بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں موجود اپنے اندر اترتی ویرانیوں سے لڑ رہا تھا۔ مہندی کی رسم شروع ہوتے ہی 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر وہ یوں ہی اپنے بستر پر لیٹا سر کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے مچل رہا تھا۔ ان گانوں کی آوازیں اس کے سر میں ہتھیاروں کے مانند ضرب لگا رہی تھیں۔ بس آدھا گھنٹہ پہلے تائمہ آ کر اسے سفید شلوار قمیض دے گئی تھیں، بلکہ اسے باتھ روم کی جانب زبردستی دھکیل کر کمرے سے گئی تھیں اور اسے مجبوراً وہ پہننی پڑی تھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ باہر نہیں گیا تھا۔ کوئی نہ کوئی آ کر کتنی ہی بار اسے باہر بلا چکا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ جیسے ہر چیز سے بے خبر چت لیٹا کمرے کی چھت کو دیکھ رہا تھا۔ ادھیان، تایا جی نے آواز دینے کے ساتھ اسے ہلایا تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، میں کب سے دستک دے رہا ہوں، وہ دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولے۔ سوری تایا جی، مجھے آواز نہیں آئی، وہ دھیرے سے بولا۔ ہاں، یہ گاجے باجوں کا شور بھی تو اتنا ہے کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دی، تایا جی نے کہا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ والیوم اتنا بھی نہیں تھا جسے دروازے پر ہوتی دستک سنائی نہ دیتی۔ ہاں، میں پوچھنے آیا تھا کہ رسم شروع ہوئے اتنی دیر ہو چکی ہے، تم کمرہ بند کیوں کیے ہوئے بیٹھے ہو؟ چلو بھائی باہر، گھر میں شادی اور گھر کا بڑا بیٹا ہی غائب ہے۔ ان کے کہنے پر اسے شرمندگی بھی ہوئی، پر اپنے دل کا کیا کرتا؟ وہ تو بس اس وقت کہیں بھاگ جانا چاہتا تھا، کہیں دور، بہت دور۔ بس تایا جی آ ہی رہا تھا۔ سر میں تھوڑا درد ہونے لگا تھا تو لیٹ گیا۔ اب اس کے علاوہ اس کے پاس ان سے کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ چلو اگر اب ٹھیک ہو جاؤ تو آ جاؤ۔ اس کے کہنے پر سر ہلاتا ان کے ساتھ ہی باہر آ گیا تھا۔ رسم کے لیے سارا انتظام بڑے سے لانچ میں کیا گیا تھا، جبکہ مردوں کا انتظام الگ سے باہر تھا۔ وہ تایا جی کے ساتھ باہر ہی جا رہا تھا کہ تائمہ نے اسے آواز دے دی۔ اسے مجبوراً رکنا پڑا، ورنہ وہ تو اپنی نظر کو بھی بھٹکنے نہ دے رہا تھا کہ کہیں اس کو دیکھتے ہی وہ پھر ضبط نہ ہار بیٹھے۔ مگر چلو ادھیان، تم بھی چل کر زائنہ کو مہندی لگا دو۔ اب آئے ہو، ورنہ میں چاہتی تھی ہبا کے بعد تم لگاؤ۔ چلو اب لگاؤ چل کے۔ وہ زبردستی اس کا بازو تھام کر اپنے سالیے اسٹیج کی طرف آ گئیں اور ادھیان کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ ہٹو بھی بچیو، ادھیان چلو آؤ لگاؤ تو مہندی۔ تائمہ نے وہاں بیٹھی لڑکیوں کو ہٹا کر اس کے لیے جگہ بنوائی اور اسے زائنہ کے ساتھ بٹھا دیا۔ ادھیان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ جتنا اسے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی اسے سامنا ہو رہا تھا اور ہر بار دل پہلے سے زیادہ اذیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ رسم پوری کرنے کے بعد وہ اسٹیج سے اتر آیا تھا۔ اب باہر جانے کے بجائے وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے اسٹیج پر نظر جمائے کھڑا اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اب رسم ختم ہونے کے بعد زائنہ کے سسرال والے چلے گئے تھے، تو زائنہ کا گھونگھٹ اب ہٹا دیا گیا تھا۔ ڈیک بھی کسی نے بند کر دیا تھا، تبھی پہلے کے مقابلے کچھ خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اس ہرے اور پیلے جوڑے دار پاجامہ شرٹ میں گجرے پہنے نظریں جھکائے بیٹھی کسی کے دل پر کیا بجلیاں گرا رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ کوئی کیسے پل پل اذیت سے دوچار ہو رہا تھا، اسے خبر بھی نہ تھی۔ اچانک لڑکیاں ڈھولکی لے کر بیٹھ گئیں۔ وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ اس نے ڈھولکی بجاتی گانا گاتی لڑکیوں کو دیکھا اور ایک بار پھر نظر اسٹیج کی جانب اٹھی تو وہ اپنے ساتھ بیٹھی کسی لڑکی سے دھیرے دھیرے باتیں کر رہی تھی۔ ادھیان شاید ایک بار پھر ارد گرد سے بے نیاز ہو جاتا کہ ذیشان نے اسے آ کر تایا جی کا پیغام دیا، وہ اسے باہر بلا رہے تھے، اور تب وہ یہ سوچتا ہوا ذیشان کے ساتھ باہر نکل گیا کہ قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے، کسی کو بنا مانگے ہی مل جاتا ہے اور کس ساری عمر کی تپسیاؤں کے بعد بھی خالی دامن رہ جاتا ہے، جیسے ارسل محمود کو بنا مانگے زائنہ ناصر کا ساتھ مل رہا تھا، اور ادھیان سکندر جس نے صرف چاہا ہی زائنہ ناصر کا ساتھ تھا، کبھی کسی اور کی جانب دیکھنا تک اس نے خیانت سمجھا، وہ آج بالکل خالی ہاتھ خالی دل رہ گیا تھا۔ کیا قسمت پائی ہے تم نے ادھیان سکندر؟ وہ تلخی سے خود پر مسکراتا تایا جی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھا اپنے ہاتھ میں پکڑی پھولوں کی مالا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی پتی پتی نوچ کر بکھیر دے، جیسے اس کے خواب بکھرے تھے، جیسے زائنہ کے کسی اور کے ہو جانے کا خیال اس کا دل نوچتا تھا، اسے اذیت میں مبتلا کرتا تھا، مگر وہ بس خاموشی و بے بسی سے وہ کھیل دیکھ رہا تھا جو قسمت اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کا دل لمحہ بلمحہ کسی گہری اندھیری کھائی میں گر رہا تھا۔ اللہ جی، میرے دل کو قرار دے دے، اسے بے اختیار رب کو پکارا تھا۔ تبھی بارات کی آمد کا شور اٹھا تھا۔ تایا جی نے چلنے کا اشارہ کیا تو تھکے تھکے قدموں سے ان کے پیچھے بارات کا استقبال کرنے میرج ہال کے داخلی دروازے پر آ گیا۔
آج اس نے پہلی بار ارسل محمود کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رقابت کی آگ اس کے رگوں پہ میں بھڑکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ایک جلن کا احساس تھا جو کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس نے بڑے ضبط سے ارسل محمود کے گلے میں پھولوں کی مالا ڈالی تھی اور پھر وہ بڑی شان سے سب کے ہمراہ چلتا اسٹیج پر جا بیٹھا، جبکہ عدنان سکندر کا دل مچل اٹھا تھا۔ کاش آج اس جگہ وہ بیٹھا ہوتا جہاں اس وقت ارسل محمود پوری شان سے براجمان تھا۔ وہ مڑ کر ہال سے باہر نکلنے لگا تھا کہ باہر سے اندر آتے تایا جی نے اسے روک لیا۔ آجا عدنان، قاضی صاحب آ گئے ہیں۔ اور وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اب تک وہ جس ہمت سے کام لے رہا تھا وہ ہمت اب ٹوٹنے کو ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ ارسل محمود ولد محمود بابر، آپ کو یہ نکاح زائنہ ناصر ولد ناصر ذوالفقار بالعوض 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت کے تحت قبول ہے۔ نکاح کے لیے سب اسٹیج کے آس پاس جمع تھے، مگر کچھ دیر پہلے والا شور اس وقت بالکل خاموشی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب پوچھ رہے تھے۔ اس کی گرفت صوفے پر سخت ہو گئی۔ عین اسی وقت موبائل کی تیز آواز پر یکدم ہلچل ہوئی تھی، کیونکہ ارسل محمود جیب سے موبائل نکال کر کان سے لگاتے اٹھ کر سائڈ پر جا کھڑا ہوا تھا۔ ہال میں موجود تقریباً ہر شخص کو یہ بات ناگوار گزری تھی کہ کیسے اتنی اہم گھڑی کے دوران اتنے آرام سے اٹھ گیا تھا۔ اگر کال امپورٹنٹ تھی تب بھی وہ 2 منٹ تو رک ہی سکتا تھا۔ ناصر صاحب کو بھی شاید یہ حرکت ناگوار گزری تھی، مگر انہوں نے اس کا اظہار کرنے سے احتراز ہی کیا تھا۔ ارسل واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ محمود صاحب نے بڑے غور سے اپنے سپوت کو دیکھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے۔ ارسل محمود ولد محمود بابر، آپ کو یہ نکاح زائنہ ناصر ولد ناصر ذوالفقار بالعوض 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت کے تحت قبول ہے؟ اور عدنان سکندر کی سماعتیں ڈوبنے لگی تھی۔ نہیں، اور پوری محفل کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ارسل کو دیکھا تھا۔ وہ بالکل مطمئن بیٹھا تھا، جبکہ ناصر صاحب ساکت رہ گئے تھے۔ محمود صاحب کے چہرے پر چھائے تاثرات سمجھ سے باہر تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ناصر صاحب بھی سنبھل کر بولے تھے۔ معذرت کے ساتھ انکل، مگر میں آپ کی بیٹی سے کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنے سر سے کلا اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ناصر صاحب یکدم اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ ارسل اور محمود صاحب کھڑے ہو گئے، جبکہ عدنان حیرت سے ارسل کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں کہہ رہا ناصر، ریلیکس۔ مولوی صاحب آپ بسم اللہ کریں اینڈ یو شٹ اپ اینڈ سٹ ڈاؤن۔ محمود صاحب نے گھبرا کر ناصر صاحب سے بات آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی اور آخر میں دانت پیستے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا، نو ڈیڈ، ناؤ اٹس اوور۔ اب اس سارے ڈرامے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ لوگ جو محمود صاحب کے کہنے پر بیٹھنے لگے تھے، ارسل محمود کی بات پر اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ وہ ناصر صاحب کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ انکل، اس شادی میں میری رضامندی پہلے دن سے ہی شامل نہیں تھی۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی اور آئی ایم سوری، میں شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر ناصر صاحب بھڑک اٹھے تھے۔ رضامند نہیں تھے تو یہ جو اب تک ہو رہا تھا، ساری رسمیں، سارے رواج، وہ سب کیا تھا؟ اور اب انکار کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ دھاڑے تھے۔ وہ سب میری نہیں ڈیڈ کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ شروع سے جانتے تھے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ ارسل نے جیسے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ تایا جی سر تھام کر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ عدنان تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ برائڈل روم میں بھی شاید خبر پہنچ چکی تھی۔ ربیہ بیگم اور عظمیٰ بیگم بھی وہیں آ گئی تھیں، جبکہ محمود صاحب چور بنے کھڑے تھے۔ اگر شادی شدہ تھے تو سارا تماشا کیوں رچایا تھا میاں؟ محفل میں سے ایک بڑے میاں بولے تھے۔ میں یہ سارا تماشا نہیں چاہتا تھا، پر مجبوراً اس کا حصہ بننا پڑا۔ ڈیڈ نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے یہ شادی نہ کی تو مجھے جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ حالانکہ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، ایک بیٹا ہے میرا، اور ڈیڈ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ شادی میں نے موم کی بھتیجی سے کی تھی، جبکہ ڈیڈ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور موم کی ڈیتھ کے بعد ڈیڈ میرا وہاں جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے میں نے ڈیڈ سے چھپ کر ہادیہ سے شادی کر لی، مگر اب ڈیڈ کو معلوم ہوا تو مجھے آفیشیل ورک کے بہانے پاکستان لے آئے، اور یہاں آ کر یہ سب۔ میں نے اپنے ایک دوست کو بھی پاکستان بلوا لیا مدد کے لیے۔ میں ڈیڈ کی پراپرٹی پیپرز ڈھونڈ کر ان میں اپنے حساب سے تبدیلیاں کروانے کے بعد دھوکے سے ان پر دستخط کروا کر ساری پراپرٹی اپنے نام کروانا چاہتا تھا۔ وہ پیپرز میرے دوست کو ابھی ملے تو اس نے کال کی، تب مجھے پتہ لگا کہ ڈیڈ تو پہلے ہی سب پراپرٹی میرے نام کر چکے ہیں، اس لیے میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کی تفصیل کی یہاں کسی کو ضرورت نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی بولے جا رہا تھا۔ ہال میں اس وقت بالکل سناٹا چھا گیا تھا، حتیٰ کہ کچھ دیر پہلے ہونے والی چیم گوئیاں بھی بند ہو چکی تھیں۔ اور اگر تمہیں وہ پیپرز نہ ملتے یا ملتے لیکن پراپرٹی تمہارے نام نہ ہوتی تو؟ دفعتاً اس خاموشی میں عدنان کی سرد آواز گونجی تھی۔
سب ہی نے نہایت چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ناصر صاحب بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے، جو سامنے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے پاؤں کے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ نظریں ان کے گھٹنوں پر رکھے دونوں ہاتھ پر جمی تھی۔ بھلا ایسا سوال کیا معنی رکھتا تھا؟ اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ تو پھر ظاہر ہے مجھے شادی کرنی پڑتی کچھ عرصہ کے لیے، اور ادھیان کے ضبط کی انتہا یہیں تک تھی۔ ہاں، اور اس شادی سے خوش نہیں تھا وہ۔ زائنہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، وہ سہن نہیں کر پا رہا تھا، مگر وہ ہرگز بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ یوں اس کی شادی ٹوٹ جائے۔ اگلے ہی پر ارسل محمود کے چہرے پر لگنے والا مکہ اس کے چودہ طبق روشن کر گیا تھا۔ وہ الٹ کر پیچھے صوفے پر گرا۔ ہر شخص اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ ادھیان کے اچانک ایسے رد عمل کی امید کسی کو بھی نہ تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ذلیل انسان؟ اس کی زندگی تمہارے لیے کھیل تھی جو تم کاغذ کے کچھ ٹکڑوں کے لیے اسے کھیلنے چلے تھے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہوئے بری طرح ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ ادھیان جنونی سا ہو رہا تھا۔ ادھیان، تایا جی ان دونوں کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ محمود صاحب اور دوسرے کئی مرد حضرات انہیں کھینچ کھینچ کر دور کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ادھیان تو اس وقت کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ربیہ بیگم اور عظمیٰ بیگم اس ساری صورتحال سے بری طرح چکرا گئی تھیں، جبکہ عاصم اور ذیشان میں سے کوئی ادھیان کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ ان دونوں کو بھی بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ ادھیان کے پیچھے وہ دونوں بھی ارسل کو سبق سکھانے آگے بڑھے تھے، مگر ربیہ بیگم نے دونوں کو جھڑک کر پیچھے کیا تھا۔ نہیں تایا جی، مجھے نہیں روکیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ پیسوں کے لیے اس نے زائنہ کی زندگی کو کھیل بنا دیا ہے، میں مار ڈالوں گا اسے۔ تایا جی سے اپنا بازو چھڑواتے اس نے ایک بار پھر اس پر گھونسوں کی برسات کر دی، تو اب کہ تایا جی نے اپنی پوری قوت سے اسے پیچھے ہٹا کر صوفے پہ دھکیلا تھا۔ بس، خبردار اگر ہلے یہاں سے تو۔ اسے دوبارہ اٹھ کر ارسل، جو اس وقت بڑی بری حالت میں محمود بابر کے سہارے کھڑا اسے گالیاں دے رہا تھا، کی طرف لپکتا دیکھ کر انہوں نے اسے ایک بار پھر صوفے پر دھکا دیتے وارن کیا تھا۔ پر تایا جی، میں نے کہا نا بس۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ وہ تل ملاتا ہوا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ ناصر صاحب کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی، مگر وہ ضبط کا مظاہرہ کرتے وہاں کھڑے تھے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیا کھیل کھیل رہی تھی قدرت ان کے اور ان کی بیٹی کے ساتھ؟ ان کے سینے میں درد اٹھ رہا تھا۔ تم نے دوست ہو کر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا محمود۔ میں نے آنکھیں بند کر کے تم پر بھروسہ کیا، تمہارے محض ایک بار کہنے پر اپنی بیٹی تمہیں سونپ رہا تھا۔ حالانکہ میرے گھر والے شادی سے خوش نہیں تھے، مگر مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی تمہارے گھر میں بہت خوش رہے گی، تو بعد میں اسے خوش دیکھ کر سب مطمئن ہو جائیں گے۔ مگر تم تو اس قدر خود غرض نکلے کہ یہ سارا کھیل کھیلتے تمہیں ایک بار بھی میری بیٹی کی خوشیوں کی پرواہ نہیں ہوئی۔ ارے تم نے تو دوستی جیسے پاک رشتے کی دھجیاں بھی کر دی ہیں۔ ناصر صاحب نہایت قرب سے بول رہے تھے، جبکہ محمود صاحب سر جھکائے پشیماں سے کھڑے تھے۔ اور کم آن انکل، دنیا میں کتنی ہی شادیاں ہوتی ہیں، ڈیورسز ہوتی ہیں، اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ اور پھر جہاں شادی ہوئی تو نہیں نا، تو اب اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ ارسل لاپرواہی سے بولا تھا۔ اوہ یو! اس کی بات پر ادھیان ایک بار پھر اسے مارنے اٹھا تھا۔ ناصر صاحب بیچ میں آ گئے تھے۔ میں نے منع کیا ہے نا تمہیں؟ ناصر صاحب کی آواز میں تکلیف کی شدت تھی۔ تایا جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کا دھیان اچانک ہی ان کے چہرے پر گیا تھا، جو انتہائی سرخ ہو رہا تھا، جیسے وہ کوئی تکلیف برداشت کر رہے ہوں۔ مجھے معاف کر دو ناصر، میں واقعی بہت خود غرض ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ضد میں زائنہ بیٹی کی خوشیاں داؤ پر لگا دی، مگر یقین کرو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا جائیداد کے لیے ایسا کھیل کھیلتا ہوگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اس حد تک پیسوں کے لیے گر جائے گا کہ کسی کی پوری زندگی کی خوشیاں داؤ پر لگانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اپنے باپ کو دھوکہ دیتے اسے شرم نہیں آئے گی، میں تو سمجھ رہا تھا۔ خیر غلطی صرف اس کی نہیں میری بھی ہے، بلکہ میری غلطی زیادہ بڑی ہے۔ مجھے تقدیر کے لکھے کو مان لینا چاہیے تھا، مگر بجائے اس کے میں نے اپنے عزیز دوست کو ہی دھوکہ دیا، اور آج اپنی غلطی کی وجہ سے میں ایک بہترین دوست کھو دیا ہے۔ ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ انہوں نے ناصر صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو انہوں نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے رخ موڑ لیا تھا۔ ربیہ بیگم، عظمیٰ بیگم، عاصم، ذیشان اور ہبہ بھی ابھی برائڈل روم سے آئی تھی۔ اپنی امی اور چچی کو دیکھنے باہر آئی تھی اور ساری صورتحال جان کر دنگ رہ گئی تھی۔ اب ناصر صاحب کی حالت دیکھتے وہ سبھی ان کے قریب آ گئے تھے۔ اندر زائنہ کی موجودگی کی وجہ سے کچھ نہ بتایا گیا تھا، بس عاصم جا کر ربیہ بیگم اور عظمیٰ بیگم کو باہر لے آیا تھا۔ اسے زائنہ اب تک انجان ہی تھی۔ بارات کے ساتھ آئے مہمان واپس جانے لگے تو لوگوں کی طرح طرح کی چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے لفظوں میں افسوس کر رہا تھا۔ ادھیان نے ناصر صاحب کو بٹھا کر پانی دیا، اسے ان کی حالت ٹھیک نہ لگ رہی تھی۔
बेचारे नासिर साहब कितने खुश थे और पल में क्या से क्या हो गया उनके साथ। एक जानिब खड़ी 3 औरतों में से एक अफसोस से हलाती बोली थी, बेटी का घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। दूसरी भी दुखी आवाज में बोली थी, अरे मैं तो सोच रही हूँ एन शादी के दिन शादी टूट गई, बारात आकर पलट गई है, अब कौन करेगी ऐसी लड़की से शादी। कोई छोटी बात तो नहीं ना कि बारात आकर लौट गई है। तीसरी खासी तेज तरार लगती थी, लेकिन बहन हम सभी ने देखा है कि यहाँ क्या हुआ है। भला इसमें लड़कियाँ उसके घर वालों की क्या गलती है, वो लोग तो खुद परेशान हैं। पहली खातून ने बोला, वैसे बात उनकी भी गलत नहीं है, लोग ये नहीं देखते गलती किसकी है और किसकी नहीं। इस तरह बारात का पलट जाना ही लड़की के लिए गाली बना देता है। मेरी अपनी नंद की बड़ी बेटी आज तक माँ बाप के घर बैठी है कि बारात सिर्फ इसलिए पलट गई थी कि मेरे नंदोये गाड़ी ना दे सके थे, फिर इसके बाद जो भी रिश्ता आता पलट जाता। या ये सुनकर बारात दरवाजे से वापस लौट गई थी। अब वो 40 की हो रही है। भाई साहब तो फोत हो गए हैं, नंद बेचारी देख देख कर रोती रहती है और भाई भाभियां घर में बर्दाश्त नहीं करते। बड़ा तरस आता है बेचारी पर। दूसरी खातून ने आखिर में अफसोस किया। बाकी लोग भी इस किस्म की चहम गोइयां कर रहे थे, मगर उनकी बातें किसी पर क्या असर कर रही थीं, उन्हें एहसास तक ना था, या शायद वो एहसास करना चाहते ही ना थे। अदयान, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रबिया बेगम उन्हें देखते हुए बोली, जो अपना बायां बाजू मसल रहे थे। मेरी जल्दबाजी ने मेरी बेटी की सारी उम्र की खुशियां दांव पर लगा दी हैं। मैं तो उसके सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं रहा। वो आवाज़ में उनके कुर्ब था। आप मत सोचें, ये सब खुदा का शुक्र करें कि हमारी बेटी ऐसे लोगों से महफूज रही है। रबिया बेगम फौरन बोली, मैं अच्छा दोस्त बनते बनते अच्छा बाप बनना भूल गया था। मेरी बेटी का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। मैंने दोस्ती निभाते निभाते मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया, मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया। वो बार बार यही दोहराते तकलीफ की शिद्दत से दोहरे हो रहे थे। आसिम, जल्दी से मेरे पर्स में से एक अब्बू की दवा लेकर आओ। ये लें, ये दवा खा लें जल्दी से। आसिम दवा लाया तो उन्होंने जल्दी से एक गोली निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई, मगर वो तो जैसे किसी को सुन रहे थे ना देख रहे थे, बस बड़बड़ाते जा रहे थे। मैंने अपनी बेटी की खुशियाँ छीन ली, उसका घर बसने से पहले उजड़ गया सिर्फ मेरी वजह से। मैंने अपनी बेटी के लिए खुद दुखों का गड्ढा खोद दिया है, जिसमें मेरी वजह से शायद उसे सारी ज़िंदगी रहना पड़ेगा। वो बोलते जा रहे थे, तकलीफ़ उनके चेहरे पे मुतरशा थी। अल्लाह न करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहिब। खुदा उसे ढेरों खुशियाँ नसीब करे, उसकी किस्मत अच्छी करे। उज़्मा बेगम दहल कर बोली। फिर उन्होंने अदयान को देखा। उसका चेहरा गुस्से और दुख का मिला जुला तासरात दे रहा था। सबकी आंखों में अब तक चिंगारियां जल रही थी। वो ज़ायना के दूर चले जाने के ख्याल से कैसे टूट रहा था। होना तो इस वक्त ये चाहिए था कि वो बेतहाशा खुश होता ये शादी टूट जाने पे, मगर वो खुश ना था, बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसको याद था तो सिर्फ ये कि ज़ायना की ज़िंदगी को खेल बनाया गया है। उसे अपने दुख की परवाह तक ना थी। उस वक़्त परवाह वो थी तो बस इस बात की कि ज़ायना को किसी ने कितना बेवकूफ़ किया है। ये इसकी दीवानगी का कौन सा मुकाम है? उस्मा बेगम उसे देखते हुए सोच रही थी, जो नासिर साहिब के इनकार के बावजूद उन्हें दवा खिला रहा था। उस्मा बेगम एक फैसला को नज़र अपने बेटे पर डालने के बाद बिना किसी को मुखातिब किए बोली थी, ज़ायना की शादी आज ही होगी और यहीं। अदयान ने बेचैनी से, जबकि बाकी सब ने उनको इस अजीबो गरीब बात पर नासमझी से उन्हें देखा था। हिबा एक पल की हैरानगी के बाद अब बात समझकर जैसे मुतमईन हो गई थी। क्या मतलब है उस्मा, तुम क्या कह रही हो? रबिया बेगम उनकी बात का मफहूम समझने में नाकाम थी। ज़ायना की शादी अभी होगी अदयान से, उन्होंने अब बात मुकम्मल की थी। धड़ 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 सबके सिरों पर धमाका हुआ था। गोया सभी हैरतों के समुद्र में गोताजन थे। शायद उन्होंने कुछ गलत सुना था। रबिया बेगम, नासिर साहिब, आसिम और ज़िशान, हर कोई अपनी अपनी जगह बुत बना हुआ था। नासिर साहिब भी सबसे पहले होश में आए थे। ये क्या कह रही हो उज़्मा, तुम होश में तो हो? वो मुश्किल कुछ बोलने के काबिल हुए थे। मैं ठीक कह रही हूँ भाई साहिब, अदयान आपके सामने बड़ा हुआ है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं उसे, और मेरी ख्वाहिश थी कि ज़ायना मेरी बहू बने, मगर सब कुछ इतनी अचानक हो गया कि फिर मुझे कहना मुनासिब ही ना लगा। लेकिन अब आप ज़ायना का हाथ अदयान के हाथ में देते हैं तो ये मेरी और मेरे बेटे की खुशकिस्मती होगी। अदयान सर झुकाए चुपचाप बैठा था। उसका दिमाग उस वक़्त कुछ ना सोच पा रहा था, ना कोई रद्द अमल ज़ाहिर कर पा रहा था। कैसी बातें कर रही हो उज़्मा? अदयान और ज़ायना की उम्रों में कितना फ़र्क है। जैसे ज़ायना मेरी औलाद है, वैसे ही मेरे लिए अदयान है। मैंने अदयान को कभी हिबा, ज़ायना और आसिम से कम नहीं समझा। मैं अपनी एक औलाद की खुशी के लिए दूसरी औलाद की खुशियों का सौदा नहीं कर सकता। ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी बच्चे के साथ। अब की बार नासिर साहब सख्त लहजे में बोले थे।
بھائی صاحب، عمروں کا فرق اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ شادی نہ ہو سکے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو زائنہ ادیان سے بڑی تو کیا، اس کی ہم عمر بھی نہیں لگتی، ادیان ہی بڑا لگتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ادیان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی، بلکہ اگر آپ ہاں کریں گے تو ادیان کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دیں گے۔ ان کی آخری بات پر ناصر صاحب اور ربیہ بیگم نے نہایت چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ ادیان شروع سے ہی زائنہ کو پسند کرتا ہے، اور جب مجھے اس بات کا علم ہوا اس کے بعد ہی میری خواہش تھی کہ زائنہ میری بہو بنے۔ ان کی حیران والی نظروں کے جواب میں عظمیٰ بیگم نے کہا تو دونوں میاں بیوی کی نظریں ایک ساتھ ادیان کی جانب اٹھی تھی۔ وہ اب تک یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہاں ابو، ادیان سے زیادہ ہماری زائنہ کو کوئی خوش نہیں رکھ سکتا۔ ادیان کی خوشی زائنہ میں ہے۔ وہ صرف اس لیے خاموش ہو گیا تھا کہ جانتا تھا آپ کے لیے کسی کو زبان دینے کی کیا اہمیت ہے۔ پلیز ابو، اجازت دے دیں۔ پر دونوں بچوں کی عمریں، ناصر صاحب ابھی بھی پس و پیش کا شکار تھے۔ مان جائیے جی، ادیان سے اچھا ہمسفر زائنہ کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ربیہ بیگم کو تو یوں بھی ادیان بہت عزیز تھا، اور اگر وہ ایسا چاہتا تھا تو ان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ مگر کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی صاحب، زائنہ میری بہو بنے گی، بس بنے گی نا۔ ان کی کسی بھی بات سے پہلے عظمیٰ بیگم بول پڑیں، اور آخر میں انہوں نے بٹی آس سے ان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر باقی سب کے چہرے دیکھے، سبھی رضامند لگ رہے تھے۔ انہوں نے نظریں گھما کر اپنے برابر بیٹھے ادیان کو دیکھا، وہ ہنوز اسی طرح بیٹھا تھا۔ ان کے دل میں تھوڑا ڈر تھا، مگر سب کی خواہش کے آگے انہیں سرنڈر کرنا ہی پڑا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ نکاح کے بعد حیران و پریشان سی ادیان سکندر کے برابر بیٹھی تھی۔ مسز ادیان سکندر، یہ سب کیا ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ اس کی شادی تو ارسل محمود سے ہونے والی تھی، پھر ادیان کیسے اس جگہ آ گیا تھا؟ وہ تو بھائی تھا اس کا، یہ کیسے رشتے میں باندھ دیا تھا اسے جس کا کوئی جوڑ ہی نہ تھا؟ کیسی بے جوڑ جوڑی تھی یہ؟ ہوا کیا تھا آخر؟ وہ جیسے جیسے سوچتی جا رہی تھی مزید چکراتی جا رہی تھی۔ بڑی عظیم عورت ہیں آپ، یوں لڑکی کی بارات لوٹ جائے تو لوگ عرصہ گزرنے کے بعد بھی سن کر ایسی جگہ رشتہ نہیں کرتے، جبکہ آپ نے تو سب دیکھ کر بھی اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا، اور وہ بھی بیٹے سے بڑی عمر کی لڑکی کو۔ بیٹا بھی بڑا سعادت مند ہے ماشاءاللہ۔ ایک خاتون سٹیج کے قریبی دائیں جانب کھڑی عظمیٰ بیگم کو کہہ رہی تھیں، اور ان کی باتیں زائنہ کے اندر کسی نیزے کی طرح پیوست ہو رہی تھیں، جبکہ عظمیٰ بیگم کا ماتھا ان کی باتوں پر شکن آلود ہو گیا تھا۔ عظیم ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں اور میرا بیٹا تو بڑے خوش نصیب ہیں جو اتنی پیاری اور نیک گڑیا میرے بیٹے کی ہمسفر بنی ہے۔ اب ہیرا ہر ایک کی قسمت میں تو نہیں ہوتا۔ اور عمروں کی بات ہے جہاں تک، تو عمروں میں تو کوئی اتنا فرق نہیں ہے، بلکہ میری بہو میرے بیٹے سے چھوٹی ہی لگتی ہے، اور اسلام میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اسے اتنی اہمیت دیں۔ میرے اور میرے بیٹے کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوشش کے باوجود ان کا لہجہ تھوڑا تیکھا ہو گیا تھا۔ جی صحیح کہا آپ نے۔ وہ خاتون اپنا سا منہ بنا کر رہ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف زائنہ کا دماغ متضاد سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ بارات لوٹ گئی، کیوں؟ کیا ہوا تھا آخر؟ ایسے کیوں کچھ نہیں بتایا گیا تھا اسے؟ اور ادیان، وہ کیوں تیار ہوا ان سب کے لیے؟ اس نے ذرا سا منہ چہرہ موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے ادیان کو دیکھا۔ سفید شلوار اور بلیک کرتے پہ گرے واسکوٹ پہنے خاموش بیٹھا، ذرا سا آگے کی جانب جھکا، اپنے دونوں ہاتھ کو بلا کر مٹھی کو گھور رہا تھا۔ مطلب ادیانی چچی کے کہنے پر مجبوراً یہ شادی کی ہے، مجھ پر ترس کھا کر؟ اسے نظر دوبارہ اپنے پرس پر ٹکاتے ہوئے سوچا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھا وہ بندہ کیسے بے یقینی کی کیفیت میں ڈول رہا تھا۔ کہ یہ سب سچ تھا، حقیقت یا کوئی خواب؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ابھی جاگے گا یہ خوبصورت خواب ٹوٹ جائے گا؟ کیا زائنہ واقعی اس کی ہو گئی تھی، اس کے نام سے جڑ کر اس کی زندگی میں آ گئی تھی؟ کیا وہ اتنا خوش قسمت تھا کہ زائنہ کو اسے چھینتے چھینتے اسے لوٹا دیا گیا تھا، ہمیشہ کے لیے اسے سونپ دیا گیا تھا؟ کیا سچ میں اس کے دل کی دنیا اجڑتے اجڑتے بچ گئی تھی؟ وہ بے یقینی سے سوچے چلا جا رہا تھا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر اس نے اسے دیکھا تھا۔ وہی جوڑا پہنے لیکن آج سارے ہتھیاروں سے لیس وہ اس کے پہلو میں سج کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دھیان کے لیے اس پر سے نگاہ ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جیسے دھیرے دھیرے خواب سے حقیقت کا سفر طے کر رہا تھا۔ کون سی رسمیں ہوئیں اسے ہوش نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر زائنہ کو دیکھ کر یقین کرنا چاہا تھا، لیکن تبھی رخصتی کا شور اٹھا، اور پھر وہ جس گھر سے گئی تھی دوبارہ اسی گھر میں رخصت ہو کر آ گئی، مگر ایک نئی حیثیت سے، ایک نئے رشتے میں جڑ کر۔ وہ بیڈ پر گلاب کی پتیوں میں گری بیٹھی تھی۔ بی بی ہبا باجی سب سے آخر میں اٹھ کر باہر گئی تھی۔ کمرہ ویسا تو نہیں سجا ہوا تھا جیسا ایسے موقع پر سجایا جاتا ہے۔
مگر ہبا باجی عاصم اور ذیشان سے جلدی جلدی میں جتنا ہو سکا انہوں نے کر دیا تھا۔ ہبا باجی نے اسے شادی میں تحفے کے طور پر دینے کے لیے ایک بیڈ شیٹ بھی رکھی تھی، انہوں نے وہی نکال کر ادھیان کے بیڈ پر بچھا دی۔ شادی میں ملنے والے گلدستوں کے پھولوں کی پتیاں عاصم اور ذیشان نے پورے کمرے میں پھیلا دی تھیں اور باقی 2-3 گلدستے یوں ہی رکھ دیے تھے۔ اس نے ہبا باجی سے جاننے کی بہت کوشش کی تھی کہ آخر ہوا کیا تھا، مگر انہوں نے پیار سے اسے ان باتوں کو بھول کر آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے کو کہا تھا، اور وہ یہ بات کہتے کہتے چپ ہو گئی تھی کہ آگے کی زندگی کے لیے اس کے پاس سوچنے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ ادھیان کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ ان سب چیزوں سے جان چھڑوا لینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ادھیان یہ سوچے کہ میں نے ترس کھا کر اگر شادی کی ہے تو وہ مزید گلے پڑ رہی ہے۔ آخر کیوں تم نے انکار نہ کر دیا؟ کیا ضرورت تھی اتنا اچھا بننے کی؟ وہ بے دردی سے چوڑیاں اتارتے بڑبڑائی تھی۔ کئی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھی مگر وہ بے نیاز بنی اپنی کھینچ کر گلے سے ہار اتار رہی تھی۔ امی ابو کیسے مان گئے اس بے جوڑ شادی کے لیے؟ کان سے ایئر رنگ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتے وہ اندر ہی اندر کٹتے ہوئے ایک بار پھر بڑبڑائی تھی۔ بہت شوق ہو رہا تھا اتنا تابعدار بننے کا، ساری تابعداری 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ وہ بیگ سے قدرے سادہ سا سوٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ امی نے ہی کپڑوں وغیرہ کا بیگ فوراً ہی کمرے میں رکھوا دیے تھے۔ سب کی نظروں میں اچھا بن جاؤ، چاہے اس کے بدلے زندگی کو مذاق بنا لو۔ رگڑ رگڑ کر میک اپ صاف کرنے کے بعد باہر آئی تو بڑبڑاہٹ اب تک جاری تھی۔ یہ کیا مذاق ہوا ہے آج میری زندگی کے ساتھ مولا؟ کیا غلط تھی میں؟ کیا گناہ تھا جس کی سزا دی ہے مجھے؟ الماری کے نچلے خانے سے چادر نکال کر وہ صوفے پر جا بیٹھی اور پھر سر سے پاؤں تک چادر تان کر لیٹ گئی تھی۔ نیند کی وادی میں داخل ہونے تک بڑبڑاہٹ اور آنسو جاری رہے تھے۔ ہیں لڑکے، تم اب تک یہیں کھڑے ہو؟ کافی دیر بعد ہبا باجی بھی آرام کرنے کی غرض سے اوپر آئیں تو اسے اب تک کمرے کے باہر کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ تقریباً 20-25 منٹ پہلے وہ اسے خوب تنگ کرنے کے بعد بہت سی دعائیں دے کر یہیں چھوڑ کر گئی تھیں، اور اب آئیں تو اسے وہیں کھڑا دیکھ کر ان کا حیران ہونا بجا تھا۔ ہبا باجی، یہ واقعی سچ ہے یا میں نیند میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ اور اس کے سوال پر ہبا باجی کا دل چاہا کہ اپنا ماتھا پیٹ لیں۔ تم یہ پوچھنے کے لیے کھڑے ہو ادھر ابھی تک؟ ان کی بات پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ قسم سے دھیان، پرانی فلموں کے ہیروز بھی ایسے نروس نہیں ہوتے جیسے تم ہو۔ ہاں اڑا لیں مذاق، میری یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ ایک تھپڑ لگاؤ نا تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ کل تک ناکام عاشقوں کی طرح اس کے ہجر میں دیوانے بنے گھوم رہے تھے اور آج جناب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ہاں تو نہیں آ رہا نا، کتنا اچانک اور کس طرح ہوا ہے سب، میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ اندر جاتے ہوئے وہ بے چارگی سے بولا۔ ٹھیک ہے پھر میری طرف سے چاہے پوری رات یہاں کھڑے رہ کر اپنا کنفیوز ہونے کا شوق پورا کرتے رہو، میں جا رہی ہوں سونے۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ وہاں کھڑا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر تھک کر دھیرے سے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھماتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ کمرے میں جا بجا پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھی، پورا کمرہ دل فریب خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اندر جاتے ہی ساری بے یقینی کنفیوژن جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی، وہ اس کی ہو چکی تھی، دل گواہی دے رہا تھا۔ ایک طائرانہ نگاہ پھولوں سے سجے کمرے پر ڈال کر اس نے جو بیڈ کی طرف دیکھا تو اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کے مطابق اسے وہیں ہونا چاہیے تھا۔ ذرا سا سر گھما کر دیکھا تو صوفے پر چادر میں لپٹے کسی وجود کا احساس ہوا تھا، اور ظاہر ہے وہ زائنہ کے علاوہ کون ہو سکتا تھا۔ اسے نا سمجھی سے ایک نظر خالی بیڈ کو دیکھا اور ایک نظر چادر میں چھپے اس وجود کو۔ اسی کیفیت میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ بھی آ کر بیڈ پر دراز ہو گیا اور پھر کورٹ بدل کر کتنی ہی دیر پرسوچ نظروں سے صوفے کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ یقیناً آج جو ہوا اس کو لے کر اپسیٹ ہوگی۔ ڈونٹ وری یار، صبح تک نارمل ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے یہ آخری بات تھی جو اس کے ذہن میں آئی تھی، اور خود کو یہ تسلی دینے کے بعد وہ مطمئن ہو کر سو گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کسی ہلکے سے کھٹکے سے کھلی تھی۔ اس نے موندی موندی آنکھوں سے دیکھا، وہ الماری کھولے چادر رکھ رہی تھی تو گویا وہ آواز الماری کھولنے کی تھی۔ پھر الماری بند کرنے کے بعد وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹا تھا، گویا نماز پڑھ چکی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، وہاں 6:15 کا ٹائم تھا۔ وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ گڈ مارننگ، اس کے بولنے پر وہ بری طرح چونک گئی تھی۔ گڈ مارننگ جواباً وہ اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ اگر وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ نہ ہوتا تو اسے پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ کچھ بولی بھی ہے۔ کب اٹھی؟ اسے پہلی بار اس سے بات کرنا اتنا مشکل لگا تھا۔ فجر کے ساتھ ہی۔ وہی دھیمی آواز، مجھے بھی جگا دیتی، وہ بولا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ نظر جھکا لی۔ جواب کوئی نہیں دیا۔ وہ فریش ہو کر آیا، وہ تب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، بالوں میں برش کرتے وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا اور کیسے بات کرے۔ اسی وقت اس نے زائنہ کی آواز سنی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ بنا اس کی طرف دیکھے وہ پوچھ رہی تھی۔ کیا سب؟
उसने आईने में नजरें उठाते उसके अक्स को देखते हुए पूछा। वो वाकई उसकी बात समझ नहीं सका था। ये शादी का लफ्ज बोलना उसे जरा अजीब लगा, जबकि अदयान उसकी बात पर चंद सानिये को तो हैरान हुआ, फिर बेइख्तियार हंस पड़ा। ताबेदार मशरकी लड़का हूँ, जहाँ माँ ने कहा सर झुका दिया। उसे यूं हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया था, मगर मुकामिल भरा बैठा था। उसका तो उसके फरिश्तों को भी गुमान न था। शट अप अदयान, तुम्हें लगता है कि जिंदगी मजाक है जिसे तुम यूं चुटकियों में उड़ा दोगे? वो एकदम ही भड़की थी। अदयान हैरान था। क्या हो गया है? वो हद दर्जा हैरान था। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या हो गया था तुम्हें? क्यों ये शादी होने दी तुमने? वो पूछ रही थी। क्या फजूल बात है यार, शादी इंसान क्यों करता है? जाहिर है घर बसाने के लिए। वो इसके इस फजूल सवाल पर सच में उलझा था। फजूल बात मैं नहीं तुम कर रहे हो, क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि हम दोनों कभी घर नहीं बसा सकते। वो दो बदू बोली। अदयान के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब है? क्यों नहीं बसा सकते घर? वो बाजू सीने पर बांधे उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। उसे हकीकतन उसकी बात अच्छी ना लगी थी। इतने अनजान मत बनो तुम। वो उसके करीब आने पर झिझक सी गई थी। अनजान हूँ तो पूछ रहा हूँ। उसका लहजा थोड़ा तेज हुआ। वो कैसे अजीब बातें कर रही थी। अदयान, दिमाग मत खराब करो मेरा। तुम अच्छी तरह जानते हो हमारी उम्रों में कितना फर्क है। फिर क्या सोचकर तुमने ये कदम उठाया? क्यों माने तुम सबकी बात? जिंदगी 4 सफ़ों के अफसाने जितनी आसान नहीं है जो तुम कुर्बानी देकर बैठ गए हो और उम्मीद रखते हो कि ये भी अफसाने की तरह आसानी से कट जाएगी। वो तब कर बोली। बस करो ज़ाइना, क्या अजीबोगरीब बातें लेकर बैठ गई हो? और हमारी उम्र में कोई इतना फ़र्क नहीं है जिसकी वजह से तुम परेशान हो रही हो। वो यही समझ रहा था कि उसे सिर्फ उम्र के फ़र्क की बात परेशान कर रही है। उसने आराम से समझाना चाहा, मगर वो भड़क कर दोबारा कुछ बोलने ही लगी थी कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक की वजह से उसे खामोश होना पड़ा। अदयान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने हिमा बाजी दांत निकाले खड़ी थी। हटो भई सामने से। उसे यूं ही दरवाजे में आता देखकर उन्होंने घूरा तो उसने फौरन एक जानिब होकर उन्हें रास्ता दिया। क्या हाल है भाभी जी? वो इशारे से उसे देखते हुए बोली तो अदयान के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि उसने जरा गुस्से से हिबा बाजी और फिर उसे देखा था। प्लीज़ हिबा बाजी। उसके लहजे में चुप्पी तलखी दोनों ने ही बखूबी महसूस की थी। हिबा बाजी चुप सी हो गई, जबकि वो एक नज़र उसे देखकर बाहर निकल गया था। ये कपड़े चच्ची ने भिजवाए हैं, पहनकर तैयार हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर फिर वक्त का ख्याल करके फिलहाल खामोश हो गई। इतने भारी कपड़े? प्लीज़ बाजी, मैं ये नहीं पहन सकती। नाश्ता ही करना है ना, वो रोज़ ही करती हूँ, आज कोई नया तो नहीं कर रही। वो बात बे बात तलख हो रही थी। आज रोज़ की और आज की हैसियत में बहुत फ़र्क है ज़ाइना। हिबा बाजी ने अपनी तरफ से तो उसे समझाने के लिए कहा था, मगर उसको लगा जैसे वो भी तंज कर रही हैं। मैंने कोई दूसरी हैसियत कबूल नहीं की। वो सर झटक कर बोली। तुम्हारे किसी बात को ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। जो है सो है। अब प्लीज़ मज़ीद बहस मत करो और तैयार हो जाओ। दूसरी सूरत में मैं चच्ची को भेज देती हूँ, उन्हें इनकार कर दो, क्योंकि ये इन्होंने ही भिजवाए हैं। हिबा बाजी ने दर पे दर धमकी दी तो उसे मजबूरन खामोशी से उनकी बात मानना पड़ी थी। तैयार होकर जब हिबा बाजी के साथ नीचे आए तो सभी डाइनिंग टेबल पर उन्हीं के इंतजार में थे। सभी बड़ों ने बारी बारी प्यार और खुशहाल जिंदगी की दुआओं से नवाजा। अदयान ने नज़र उठाकर उसे देखा, जो शायद जानबूझकर उसके बराबर खाली जगह छोड़कर ताई जी के साथ बैठ गई थी। मजेंडा और सिल्वर का कॉम्बिनेशन के हल्के फुल्के काम से मुज़य्यन सूट, एक हाथ में सोने के 2 कंगन जबकि दूसरे हाथ में कांच की चूड़ियाँ थीं। लाइट से मेकअप के साथ वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। अदयान आसपास से गाफिल सा होने लगा था। नाश्ते के बाद वो वहीं महफिल जमाए बैठ गए थे। ज़ाइना हर मुमकिन हद तक उसे इग्नोर कर रही थी, जबकि वो बात के बहाने तलाश कर रहा था। ताया जी ने वलीमे का अर्जेंट इंतज़ाम करके करीब ही प्लॉट पर करवा लिया था। ताया जी के 1000 कहने के बावजूद वलीमे का सारा खर्चा उस्मा बेगम ने ही किया था। उनके पास सिकंदर साहिब की बचत और फिर उनके बाद पेंशन से मिलने वाले पैसे थे, क्योंकि नासिर साहिब ने उन्हें वो पैसे भी खर्च करने नहीं दिए थे। वो हर छोटा मोटा खर्च खुद उठाते थे, यहाँ तक कि ज़ाइना के एक्सीडेंट के वक्त भी उन्होंने उसी वजह से पैसों की परेशानी की बात उन्हें ना बताई थी। और अब जिनसे बासानी उन्होंने वलीमे की एक शानदार दावत का इंतज़ाम कर लिया था। रात में वलीमे का फंक्शन बेहद शानदार रहा था। जहाँ एक तरफ वो पिंक और लाइट ब्राउन के रंग के पेशवाज में बेहद खूबसूरत लग रही थी, वहीं ग्रे सूट, ब्लैक शर्ट और ग्रे टाई लगाए बहुत हैंडसम लग रहा था। फंक्शन ख़त्म हुआ तो उस्मा बेगम ने दोनों को आराम की गर्ज से उनके कमरे में भेज दिया था। उसने कमरे में आते ही जेवर उतारना चाहा तो अदयान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वो तो जैसे करंट खा कर पलटी थी। रूप मेरे लिए सजाया है, मुझे जी भर कर देख तो लेने दो। उसके कान का झुमका हल्के से छूकर बोला। क्या करते हो अदयान? वो झिझक कर पीछे हटी थी।
یار تم بھاگ کیوں رہی ہو، یہاں آؤ نا۔ اس نے کلائی تھام کر اپنی جانب گھسیٹا تو وہ بے توازن ہوتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ پلیز ادھیان مجھے چھوڑو، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ نہیں چھوڑ سکتا نا یار، دل کی مراد بر آئی ہے، تم پر چھوڑنے کی بات کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر جھکنے ان لمحوں کے جادوئی حصار میں قید ہونے لگا تھا۔ خدا کا واسطہ دھیان، دور رہو مجھ سے۔ اس نے پوری قوت سے دھکا دے کر اسے پیچھے ہٹایا، انداز میں اتنی ناگواری تھی کہ وہ ہکا بکا رہ گیا، جبکہ وہ کہہ رہی تھی مت چڑھاؤ ایک اور بھار مجھ پر، جتنا چڑھا چکے ہو بہت ہے، مزید کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، سمجھے؟ وہ روندی آواز میں اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بولی، پھر کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں بند ہو گئی، جبکہ ادھیان وہی سناٹوں کی ضد میں کھڑا اس کی باتوں، اس کے رویے پر غور کرتا رہ گیا تھا۔ اس روز کے بعد ادھیان بھی کچھ خاموش سا ہو گیا تھا۔ وہ اس دن کے اس کے رویے کی وجہ سوچتے سوچتے تھک گیا تھا، مگر اس کی باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ ایک دو بار پوچھا بھی تو وہ کوئی نہ کوئی طنز کر کے وہاں سے ہٹ جاتی۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے ارسل محمود سے شادی ٹوٹنے کا دکھ ہے، کیونکہ ہبہ باجی نے باتوں باتوں میں اسے بتایا تھا کہ زینب خود بھی ابھی شادی کے لیے تیار نہ تھی، اور نہ ہی ارسل محمود سے کبھی اس کی کوئی بات ہوئی تھی۔ عجیب بے کیف سے دن گزر رہے تھے، وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہ ہو سکی تھی۔ وہ ذرا بھی اس کے قریب ہونے لگتا وہ بری طرح اسے رد کر دیتی، کوئی سامنے ہوتا تو پھر بھی بات کر لیتی تھی، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی یوں اجنبی بن جاتی جیسے کوئی دوسرا وجود اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ وہ اسے خود سے صدیوں کے فاصلے پر نظر آتی تھی۔ ہبہ باجی ولیمے کے دوسرے روز ہی واپس چلی گئی تھی، اسے بھی آئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ 1 ماہ کی چھٹیوں کے بعد اسے واپس جا کر یونیورسٹی جوائن کرنا تھی۔ وہ یہ وقت زائنہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر وہ تھی کہ دوریاں بڑھاتی ہی چلی جا رہی تھی، اور ادھیان، وہ بیچارہ اس کی بے رخی پہ بس دل محسوس کر رہ جاتا تھا۔ اس کے جانے میں 2 دن رہ گئے تھے۔ وہ زائنہ کو بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے، اس اجنبیت کی دیوار کو گرا دینا چاہتا تھا جو شادی کے روز سے اب تک قائم تھی، بلکہ زائنہ جیسے اس دیوار کو روز مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں تلی ہوئی تھی۔ جو تھوڑی بہت ناراضگی اس کے دل میں تھی وہ بھلا کر وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا تھا، جسے اتنی دعاؤں کے بعد پایا ہے، اس کے آگے جھکنے میں بھی بھلا کیا حرج ہے۔ دماغ اکڑ دکھانے لگا تو دل نے فوراً ٹوکا، اور وہ دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے پاس چلا گیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ابھی کچن کے کام ختم کر کے کمرے میں آئی تھی، اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی کنگن اتار رہی تھی، جو وہ تائی ماں اور چچی کی وجہ سے پہنتی تھی۔ شادی کے بعد بھی جب وہ اسی عام سے حلیے میں پھرتی رہی تو امی اور چچی دونوں نے ہی ٹوکا۔ تب سے وہ ان کی وجہ سے ہلکا پھلکا زیور پہن لیتی تھی، مگر جو ہی کمرے میں آتی یوں اس سے جان چھڑواتی جیسے قیدی زنجیروں سے۔ ادھیان چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا، پھر چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ زائنہ نے ایک نظر شیشے میں سے اسے دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے سائڈ سے کترا کر نکلنا چاہتی تھی کہ ادھیان نے اس کی نازک سی کمر کو بازو کے حصار میں لیتے ہوئے اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی۔ بس اب ختم کریں بلا وجہ کی ناراضگی، وہ اس کی الجھی لٹ چہرے سے ہٹاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے ادھیان، چھوڑو مجھے، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، مگر حصار مضبوط تھا۔ بدتمیزی کیسی جناب، بیوی ہوتی ہو میری، وہ شرارت سے بولا۔ طنز کر رہے ہو، یاد رکھو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے بیوی بناؤ، لہٰذا مجھ سے طنزیہ گفتگو کرنے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ چھڑوانے کی پھر ایک ناکام کوشش کی تھی۔ کیسا طنز یار، میں کیوں کرنے لگا طنزیہ گفتگو تم سے؟ اس نے حیرانگی سے اس سے پوچھا تھا۔ اتنے بھولے بننے کی کوشش مت کرو، وہ پھنکاری تھی۔ بھولا تو ہوں نا یار، بھولا بھلانا ہوتا تو اس جنگلی بلی کے جال میں کیسے پھنس جاتا۔ اسے تو بات کسی اور پیراہے میں کی تھی، لیکن زائنہ نے اس بات کو اپنے ہی مطلب میں لیا تھا۔ تو مت پھنسے اس جال میں، کوئی مجبور بھی نہ کرتا تمہیں، مگر نہیں، تمہیں تو سب کی نظروں میں مہان بننے کا شوق تھا، وہ بھڑکی۔ یار چھوڑو بھی نہ لڑائی، پتہ نہیں کس بات کا غصہ ہے تمہیں، نہ کھل کے بتاتی ہو، ناراضگی ختم کرتی ہو۔ چلو شاباش، اب مان جاؤ، جو بھی شکوہ ہے بعد میں کر لینا مجھ سے، ٹھیک؟ لیکن ابھی میرے جانے میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں، کچھ تو احساس کرو میرا، اسے کہتے ہوئے جھک کر اس کی آنکھیں چوم لی تھیں۔ آئی لو یو، وہ دھیمے سے فسوں خیز لہجے میں بولا، مگر سامنے والا تو ابھی اس احساس کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ وہ تو اس قدر دیدہ دلیری پر ساکت سی رہ گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر جھکا، مگر اس بار اس نے آواز میں آتے ہی پوری قوت سے اس کا حصار توڑا تھا اور اسے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ خبردار، خبردار جو آئندہ تم میرے قریب آئے، اور خبردار جو دوبارہ مجھ سے ایسی اونچی حرکتیں اور باتیں کی تو، وہ انگلی اٹھا کر بولی تھی۔ واٹ؟ اونچی حرکتیں؟ شاید تم یہ بات فراموش کر رہی ہو کہ بیوی ہو تم میری، اسے زیادہ حق رکھتا ہوں تم پر۔ اس کی بات پر وہ اچھل ہی تو پڑا تھا۔
یہ نقاب تمہیں میرے سامنے خود پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت عظیم ہو، یہ بات تم ثابت کر چکے ہو، ابھی اور کیا ثابت کرنا باقی ہے؟ چلے جاؤ یہاں سے، تم مت لگایا کرو یہ بیوی بیوی کی رٹ، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تم جیسے دوگلے شخص سے، جس کے اندر کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور۔ شٹ اپ زائنہ، جسٹ شٹ اپ، میں جتنا تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہوں تم بڑھتی جا رہی ہو، جس طرح تم مجھے میری ذات کو بار بار رد کرتی ہو نا، اتنی اپنی ذات کی نفی کوئی برداشت نہیں کرتا۔ میں نے ہر کوشش کر لی کہ تم پرسکون ہو کر اس رشتے کو دل سے اپنا لو، مگر شاید میری محبت ہی وہ اثر نہیں جو تمہارے دل تک پہنچ سکے۔ تمہیں میری یہاں موجودگی پسند نہیں ہے تو میں تب تک اس گھر میں نہیں آؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گی، مگر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے قریب، بہت قریب آ کر کھڑا ہوا، اور نہ جانے کیوں زائنہ اس بار دور نہ جا سکی تھی۔ عدیان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا، وہ یہ بھی نہ جھٹک سکی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اس دل میں کوئی ہے تو وہ صرف تم ہو، تم جب تک چاہو گی میں انتظار کروں گا تمہارے دل میں اپنی جگہ بننے کا، بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ۔ اس نے بڑی نرمی سے اپنی محبت کی مہر اس کی پریشانی پر ثبت کر دی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا جو زائنہ کا دل اس قربت پر ایک انوکھی ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جا کر کارپٹ پر ایک جانب کیے اپنے بستر پر دراز ہو چکا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹی تھی تو اس نے کئی بار اسے بیڈ پر سونے کا کہا، ایک دو بار خود پہلے صوفے پر لیٹ جاتا تو وہ بیڈ پر لیٹنے کی بجائے ساری رات بیٹھ کر گزار دیتی۔ تب سے اس نے اپنا بستر نیچے کرنا شروع کر دیا تھا، وہ صوفے پر سوتی اور وہ کارپٹ پر۔ اپنی دھڑکن کو انسنا کرتی وہ بھی صوفے پر آ بیٹھی۔ وہ چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو چت لیٹا چھت پر نظریں ٹکائے کسی گہری سوچ میں تھا۔ اگلے ہی روز وہ چلا گیا تھا، اور زائنہ کو لگا اس کا دل خالی خالی سا ہو گیا ہے، مگر جو ایک انا کی دیوار تھی وہ اس بات کو قبول کرنے کی اجازت ہی نہ دیتی تھی۔ اسے گئے 2 سال ہو چکے تھے۔ یہاں سے جانے کے بعد تو 2 سیمسٹرز کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے بیرون ملک چلا گیا تھا، اور اس بار جو سیمسٹر بریک آیا تو اس نے یہ کہہ کر گھر والوں کو آفس سے چھٹی نہ ملنے کا بتا کر نہ آنے کی وجہ بتا دی تھی، اور یہ صرف ایک بہانہ ہے، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ چچی نے تو اس سے کبھی کچھ نہ پوچھا تھا، ابو کی اسے صرف نظریں سوال کرتی محسوس ہوتی تھی۔ عاصم و ذیشان الگ اس کو یاد کرتے رہتے۔ امی اور ہبہ باجی کئی بار دبے دبے لفظوں میں پوچھ چکی تھی، مگر وہ ہمیشہ ٹال جاتی تھی، مگر کل انہوں نے اس سے کھل کر پوچھ ہی لیا تھا۔ عاصم کا بھی بات کافی سال پہلے ہی ربیہ بیگم کی چھوٹی بہن کی بیٹی نائمہ سے طے ہو چکی تھی۔ اب سب بڑوں کی رائے تھی کہ رخصتی نہیں تو کم از کم اب نکاح ہو جانا چاہیے۔ چچی کچھ بوجھی بوجھی سی تھیں، اور سبھی جانتے تھے وہ کیوں اداس ہیں۔ ان کے بار بار کہنے کے باوجود عدیان نہ جانے کون کون سے بہانے بنا کر نکاح کی رسم اس کے بغیر ادا کرنے کو کہہ رہا تھا۔ امی نئی جاب ہے، کوشش کی ہے پر چھٹی نہیں مل رہی ہے، آپ جانتی ہیں کتنی مشکل سے اتنی اچھی جاب ملتی ہے، اور اب ذمہ داریاں بھی ہیں مجھ پر، اگر آتا ہوں تو جاب گوا دوں گا اور میں ایسا رسک نہیں لے سکتا، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، تایا جی سے میں بات کر لوں گا، اور باقی میں پیسے بھیج رہا ہوں، عاصم اور نائمہ کے لیے بہت اچھا سا تحفہ لے لیجیے گا، میں نے بھی اس کا گفٹ لے لیا ہے، کل تک انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو۔ اچھا میں رکھتا ہوں، پلیز ناراض نہ ہونا آپ۔ تائی ماں کو بھی میری مجبوری بتا دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اور اس کے نہ آنے سے سبھی اداس تھے، وہ بھی۔ ہبہ باجی کو شک تو پہلے ہی تھا پر اب یقین ہونے لگا تھا، وہ آج اس سے صرف بات کرنے کی ٹھان چکی تھی، اور وہ بھی جیسے اندر ہی اندر کمزور پڑنے لگی تھی۔ ان کے پوچھنے پر سب کچھ انہیں بتاتی چلی گئی، اور ہبہ باجی کا دل کیا اس کو اتنی سنائے کہ وہ زندگی بھر نہ بھولے، مگر اس کے آنسو دیکھ کر چپ ہو گئی، اور پھر کچھ توقف کے بعد وہ ہر بات اس کے گوش گزار کرتی چلی گئی۔ اس کے ایکسیڈنٹ کا دن، عدیان کے پیسوں کا انتظام کرنا، اس کی فیلنگز، اسے لیٹر لکھنا، انہیں اور چچی کو پتہ لگنا، ارسل محمود سے شادی طے ہونا، عدیان کی حالت، شادی ٹوٹنے اور پھر عدیان سے ہونے کی وجوہات، اور عدیان کا دیوانہ پن، غرض ایک ایک چیز انہوں نے اسے بتا دی، اور وہ تو جیسے ہوا میں معلق ہو گئی تھی۔ کوئی اس کو اتنا چاہتا ہے، وہ مغرور ہو کر ہوا میں اڑے، یا اس نے خود اس چاہت کو رسوا کیا ہے، اس پچھتاوے کے ساتھ زمین میں دھنس جائے۔ وہ کل سے اسی ادھیڑ بن میں لگی تھی، کتنی دیر سجدے میں رو رو کر دعائیں کرتی، جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکی تھی، کہیں ایسا تو نہیں اس نے راستہ بدل لیا ہو، آخر وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، وہ کسی اور کو نہیں، مولا ایسا نہ ہو، ایک موقع دے دے یا اللہ، مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا صرف ایک موقع پروردگار، وہ گڑ گڑائی تھی۔ شام دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی، ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھا وہ مسلسل سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔
2 سال گزر چکے تھے اسے دیکھے، اس سے بات کیے، وہ تو جیسے اپنی زندگی میں اس کی حیثیت، اس کی جگہ سب بھول چکی تھی۔ کبھی غلطی سے بھی اس نے فون کر کے اس کا حال تک پوچھنے کی زحمت نہ کی تھی۔ میری محبت ہی میں کھوٹ ہوگا جب وہ میری ہو کر بھی میری نہیں، اس نے قرب سے سوچا تھا۔ اب تو بہانے بھی ختم ہونے لگے ہیں میرے پاس، جاب کا بہانہ بھی کب تک ساتھ دے گا آخر؟ میں کیا کروں ایسا، کیا کہوں ایسا جو تمہارے دل کو موم کر سکے؟ تم تو کبھی ایسی نہ تھی، اتنا سخت تو نہ تھا تمہارا دل، تو اب کیوں میری جانب سے دل کو اتنا پتھر کر بیٹھی ہو کہ میرے جذبات تمہارے دل پر اثر ہی نہیں کرتے؟ اس نے جلتی آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کہیں ایک پل بھی ساتھ نہ چھوڑتا، اور وہ شاید دیر تک یہی اذیت ناک باتیں سوچ سوچ کر کٹتا رہتا کہ موبائل پر ہونے والی میسج بیپ نے اس کا دھیان اپنی جانب موند لیا تھا۔ بہاریں لوٹ آئیں گی، ہوائیں گنگنائیں گی، خوشی سے مست ہو کر گھٹائیں لڑکھڑائیں گی، ہنسی چاندنی ہوگی، فلک پہ روشنی ہوگی، کچھ ایسی راتیں آئیں گی کہ جھیلیں مسکرائیں گی، نظر میں پھول مہکیں گے، اداسی لوٹ جائے گی، رنگیلے پنچھی آئیں گے، کچھ ایسے گیت گائیں گے، ستم کا دور دور ہوگا ختم، چاہت کا پھر ہوگا جنم، نگاہوں میں خوشی ہوگی، نہ آنکھ اب یہ نم ہوگی، بے چینی نہ مجھ کو رلائے گی، خزاں لوٹ جائیں گی۔ سنو تم سے کہنا ہے جانا، تم جو مان جاؤ تو، تم جو لوٹ آؤ تو، خوشیاں کھل کھلائیں گی، بہاریں لوٹ آئیں گی۔ اتنا دل نشین، اتنا مکمل اظہار۔ اس نے کئی بار نمبر چیک کیا، کہیں اسے نمبر دکھنے میں تو غلطی نہیں تھی، کہیں وہ جاگتی آنکھوں سے خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا، کہیں وہ خوشگواں تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن نہیں، اس نے کئی بار چیک کیا تھا، بار بار دیکھا تھا، وہی نمبر تھا، مگر اس نمبر سے ملنے والا پیغام بالکل غیر متوقع لیکن انتہائی خوبصورت، محبت کا بھرپور اظہار، احساس سموئے، جو ابھی کچھ دیر پہلے تک متضاد سوچوں میں گھرا انتر کہیں ٹوٹ پھوٹ کے مراحل سے گزر رہا تھا، اب ایک دم ہی اس کا موڈ بحال ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا خوشگوار ہو گیا تھا کہ ان 2 سالوں میں دل و دماغ کی جکڑی ساری کثافت لمحوں میں دور ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب واپسی کا سفر اتنا ہی خوشگوار ہونا تھا جتنا ان 2 سالوں کا سفر دشوار تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ جگمگائی تھی۔ کام نپٹا کر امی اور چچی کی ڈانٹ پر اب وہ کمرے میں آ کر بے دلی سے تیار ہو رہی تھی۔ آج عاصم کا نکاح تھا، شادی کے بعد گھر میں ہونے والا پہلا فنکشن تھا، مگر اس کا دل بجھا بجھا تھا۔ وہ دھیان کے ساتھ ہر خوشی منانا چاہتی تھی، اس کے روبرو اپنی محبت کا اعتراف کرنا چاہتی تھی، اسے اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، ہر جگہ، ہر تقریب، ہر خوشی میں وہ اس کے ساتھ شریک ہونا چاہتی تھی۔ 2 ہفتے پہلے اس نے ادھیان کو میسج کیا تھا، مگر ادھیان نہ خود آیا تھا، نہ ہی کوئی میسج یا فون۔ وہ ضرور کسی اور کو پسند کر چکا ہوگا۔ ہاں، یہی ہونا چاہیے میرے ساتھ۔ میں نے اس کے خلوص، اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا، اب بھلا کیوں وہ مجھے اپنائے گا؟ اس نے یقیناً اپنے لیے کوئی اپنی ہم عمر لڑکی ڈھونڈ لی ہوگی۔ وہ منفی سوچوں میں گھری ڈریسنگ ٹیبل کی سطح پر سر ٹکا کر بے آواز رونے لگی تھی۔ وہ کہتی ہے مجھ سے کہ تم جو مان جاؤ تو خوشیاں کھلائیں گی، گھر تم جو لوٹ آؤ تو یہ زندگی مسکرائے گی، پھر بہاریں لوٹ آئیں گی۔ تب میں سن کر اس کی سب باتیں فقط اتنا ہی کہتا ہوں، خفا ہونا منا لینا، یہ لڑنا جھگڑنا سزا دینا صدیوں سے روایت ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ گلے شکوے کرو مجھ سے، تمہیں جانا اجازت ہے، مگر ایک بات میری یاد رکھنا تم، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہوائیں رخ بدلتی ہیں، رتیں بھی لوٹ جاتی ہیں، خفا ہونا بھی ممکن ہے، خطا ہونا بھی ممکن ہے، مگر ہواؤں کے رخ بدلنے سے، رتوں کے لوٹ جانے سے، کہ اس روٹھنے منانے سے، آرزوئیں ٹوٹا نہیں کرتی، بہاریں روٹھا نہیں کرتی۔ ہمیشہ یاد رکھنا تم کہ یوں ہم سفری چھوٹا نہیں کرتی۔ کوئی اس کے کان کے پاس گنگنایا تھا، اور اس آواز پر سر اٹھا کر وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی۔ وہ سامنے تھا، مسکراتا ہوا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا، مگر یہ کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ وہ یوں کیوں رو رہی تھی؟ اس کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ کیا ہوا ہے زائنہ، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے اس کے آنسو اپنی پوروں پر چنے تھے۔ تم کب آئے؟ اور اس دن میں نے میسج کیا، تم نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ اس کے کالر کو جکڑے پوچھ رہی تھی۔ میں سمجھی تم نہیں آؤ گے، مجھ سے ناراض ہو گئے ہو، مجھے چھوڑ دو گے۔ کبھی نہیں،
وہ جیسے اب بھی اسی خوف میں بولتی جا رہی تھی۔ ادھیان نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ ادھیان سکندر سانس لینا چھوڑ سکتا ہے لیکن زائنہ ادھیان کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی زندگی میں اس کی یہ بیٹر ہاف، وہ اس کی طرح اشارہ کرتے ہوئے بولا تو اس نے بے حد حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اتنی محبت، اس کی اتنی بے اعتنائی کے باوجود بھی اتنی چاہت، تو پھر تم نے میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ بولی تو وہ پھر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ اب تمہیں اتنا ستانا تو حق تھا نا میرا، مجھے 2 سال تڑپایا ہے تم نے اور خود 2 ہفتے بھی برداشت نہ کر سکی۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا، دونوں بازو اس کے گرد باندھ کر اسے خود سے بے حد قریب کر لیا۔ وہ پزل ہونے لگی تھی۔ تو تم بدلہ لے رہے تھے؟ اس کی باہوں میں کسمس آئی۔ نہیں، وہ تو تمہیں سرپرائز دینا تھا، پر بدلہ تو اب لوں گا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ تم بدلہ لوگے مجھ سے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں بالکل، 2 سال تڑپایا ہے تم نے مجھے، اب میری باری ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لے لو بدلہ۔ جس طرح میں نے اپنی نادانی میں تڑپایا ہے تم بھی تڑپا لو، جاؤ۔ اس کے حصار سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آواز روند گئی تھی۔ دور کدھر جا رہی ہو؟ پاس آؤ گی تو بدلہ لوں گا نا، وہ بھی سود سمیت۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور ایک بار پھر اپنے حصار میں لیا۔ چھوڑو مجھے، نہیں بات کرنی مجھے تم سے۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑوانے لگی تھی۔ ایک دم چپ، اب نہیں سنوں گا تمہاری۔ اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا ضدی ہوں۔ اب بچ کر دکھانا مجھے۔ 2 سال خواہ کی غلط فہمیوں کے نظر کر دیے، ورنہ آج ہمارا راجکمار بھی اپنے ماموں کے نکاح میں شامل ہوتا۔ ایک بھرپور شرارت کرتے وہ آنکھ دبا کر بولا تو زائنہ کا چہرہ اس کی ایسی بات پر تپسا گیا تھا۔ ادھیان نے دلچسپی سے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ مجھے چچی بلا رہی ہیں، جانے دو۔ اس کی نظروں سے بری طرح بکھلائی دے رہی تھی وہ۔ کوئی نہیں بلا رہا تمہیں، اور اپنی سزا پائے بغیر تو میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا اب تمہیں۔ اس پہ تو آج شوخیاں سوار تھیں، اور زائنہ کہیں جائے فرار نہ پا کر اس کے سینے میں ہی چہرہ چھپا گئی، اور اس کی اس ادا پر ادھیان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ تمہاری ذات سے آگے تو اب راستہ ہی نہیں، میرے ہم سفر تو یہیں پر تمام ہوتے ہیں۔ آئی لو یو ادھیان۔ وہ دھیرے سے بولی تو ادھیان نے سرشار ہوتے ہوئے محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ آج بچپن کی محبت